اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 محرم ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یوم شہادت کے حوالے سے آج دنیا بھر میں مذہبی اسکالرز، علماء کرام فلسفہ حسینی اور شہادت حسین پہ فکر انگیز خطاب کر کے امت مسلمہ کو فلسفہ حسینی پہ عمل پیرا ہونے کی تلقین کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ رواں دن جو ہیں یہ بڑے دکھ کے دن ہیں، رنج و الم کے دن ہیں، غم حسین سے محبت کے دن ہیں۔ آج ہم واقعہ کربلا پہ بات کریں گے اور دیگر موضوعات پہ بھی بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے جناب اپنے جاوید اقبال ہاشمی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، بتائیے گا کہ حضرت امام علیہ السلام کی جو اتنی عظیم بڑی قربانی ہے، کائنات میں اس سے بڑی کوئی قربانی ہے نہیں ہے، اور یہ قربانی رہتی دنیا تک جو ہے امبر ہو کے رہ گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ کیا پیغام دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل صاحب۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یوم عاشور کا یہ جو آج کے جو دن گزر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر واقعہ کربلا کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ واقعہ کربلا کیا ہے؟ کربلا کے واقعات نے اسلام کو ایک نئی جہت دی، اسلام کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، اور ایک لکیر کھینچ دی حق اور باطل کے مابین۔ اور یہ ثابت ہوا جی کہ جو قربانی دینے والے اہل بیت تھے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے دین اسلام کا علم بلند کیا۔ کچھ لوگ چاہتے تو وقت کے یزید کے ساتھ مل سکتے تھے، مگر اس قافلہ حسینی میں شامل ہر فرد نے جان کی قربانی دینے کو ترجیح دی تاکہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رہے۔ اور حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو قربانی دی اور جو رہتی دنیا کے لیے جو سبق چھوڑا، وہ یہی ہے جی کہ ضمیر کی آواز پر ہمیشہ ڈٹے رہیں، ضمیر کی آواز کو سر بلند رکھیں اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں۔ باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، لیکن سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ واقعہ کربلا جو ہے وہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے پیروکاروں کے لیے ایک واضح سبق ہے۔ یہ واضح سبق جو ہے وہ ہمیں روزمرہ معاملات میں اپنی زندگی گزارنے کی جو ڈھنگ ہے، جو طریقہ ہے، اس کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور حسینیت اور یزیدیت جو ہے وہ دو مختلف سوچیں ہیں۔ حسینیت حق کی آواز ہے، ضمیر کی آواز ہے، اور یزیدیت جو ہے وہ طاقت اور جبر کا نام ہے۔ ہر دور میں طاقت اور جبر آمنے سامنے رہے، بالکل بالمقابل رہتے ہیں، لیکن حسینیت جو ہے وہ جبر کے سامنے جو ہے نا وہ ڈٹ جاتی ہے۔ آج کے دن کا یہی سبق ہے، آج کے دن کا یہی مطمع نظر ہے۔ اور جو زائرین، جو عزاداران، جو مسلمان مومنین آج کا دن اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ حضرت امام حسین کی قربانی، حضرت امام حسین کا جو دیا ہوا درس ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جو زندگی ہے وہ وقف کیے ہوئے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ حسینیت کا پرچم سر بلند رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ حضرت امام علیہ السلام اور ان کے رفقا کی جو عظیم قربانیاں ہیں وہ آج کے دن ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، آپ حسین کے غم کو محسوس کریں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب کہ برقیات اور محکمہ ان لینڈ ریونیو کے درمیان بجلی بلاحات کے حوالے سے، اجرائیگی کے حوالے سے خط و کتابت جاری ہے، یہ کیا تنازع ہے؟ یہ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے مابین جو ہے وہ لانگ مارچ کے بعد جو معاہدہ طے ہوا تھا، اس میں بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ اس کا تعین کیا گیا تھا اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ اور اب اس ٹیرف کے تحت بلات جاری ہونے تھے جو ابھی تک جاری نہیں ہو سکے ہیں، اور یہ ایک نیا جو ہے نا وہ پنڈورا باکس کھل گیا ہے
چونکہ بجلی کے بلات کے ذریعے حکومت آزاد کشمیر بے شمار جو ہے وہ ٹیکس وصول کرتی تھی صارفین سے، اور یہ ٹیکس جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر اپنے انتظامی اخراجات کے لیے آمدن کا ذریعہ رکھتی تھی۔ عدالت عالیہ نے 2 ٹیکس جو ہے وہ معطل کر رکھے تھے، ایک نیلم جلم سرچارج اور دوسرا فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام پر لاگو نہیں ہوتے۔ تو جب یہ ٹیرف طے ہوا، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، تو وہ صرف بجلی کی قیمت کی حد تک رکھا تھا، اس میں ٹیکس شامل نہیں تھے۔ یہ اس نوٹیفیکیشن میں چیزیں واضح ہو جانے چاہیے تھی، لیکن اجلت میں کیا گیا یہ نوٹیفیکیشن۔ اب جو ہے نا یہ درد سر بنا ہوا ہے حکومت کے لیے بھی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے بھی، چونکہ صارفین جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں نئی قیمت کے تحت بل لائیں تاکہ وہ اپنے بقایات کلیئر کر سکیں، جمع کروا سکیں۔ لیکن محکمہ برقیات اور محکمہ انلینڈ ریونیو کے مابین جو ہے وہ ٹیکسیز کے حوالے سے ایک خط و کتابت جاری رہی ہے۔ محکمہ انلینڈ ریونیو کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس عائد کیے گئے ہیں وہ فائنانس بل کے ذریعے اسمبلی نے منظور کیے ہیں۔ اسمبلی نے یہ ایکٹ پاس کیا ہے، فائنانس بل ہر سال ہوتا ہے، جو نئے ٹیکس لگائے جاتے ہیں وہ فائنانس بل کے ذریعے ہی نافذ ہوتے ہیں۔ اسمبلی نے جب یہ بل پاس کیا ہے تو پھر اسمبلی ہی اسی کو واپس لے سکتی ہے، وہی پروسیس ہے جی وہی پروسیس ہوگا۔ یہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے نہ تو لاگو ہو سکتے ہیں اور نہ ہی نوٹیفیکیشن کے ذریعے واپس لیے جا سکتے ہیں۔ تو حافظ صاحب یہ بتائیے، جن لوگوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تو ان کو رولز ضابطے کا، قانون کا پتہ نہیں تھا، ان پہلوؤں کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا؟ دیکھیں میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں کہ جو ٹیرف طے کیا گیا اس کو بہتر تھا کہ پہلے آپ بیٹھ کر مشاورت کر کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ان کو اعتماد میں لے کر ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا یہ معاملہ طے کیا جاتا تو بہتر تھا۔ یہ معاملہ اجلت میں کیا گیا، بہت جلدی میں کیا گیا، اور اجلت میں کیے گئے فیصلے جو ہے وہ ہمیشہ اس میں ابہام ہوتا ہے اور بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہی ہوا ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے نا یہ ابہام باقی ہے۔ یہ ختم کرنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ محکمہ برقیات اور انلینڈ ریونیو کے مابین خط و کتابت جو ہے نا وہ کوئی حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے۔ محکمہ برقیات جو ہے نا وہ اپنے ٹیکسز کا تقاضا کر سکتا ہے اور نافذ کرنے کا جو وصولی کا جو عمل ہے وہ انلینڈ ریونیو کے پاس ہے۔ انلینڈ ریونیو کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ہم نہیں کر سکتے یہ ٹیکس جو لگے آپ ہوئے کیا ہیں۔ سمجھتے ہیں موقف کس کا ٹھیک ہے، حقائق پہ مبنی موقف کس کا ہے؟ دیکھیں جو فائنانس والوں کا جو انلینڈ ریونیو کا جو موقف ہے وہ اس لحاظ سے درست ہے جی کہ قانون یہ ایکٹ کے ذریعے یہ ٹیکس لگے ہیں، اسمبلی جو ہے نا وہ اس نے لگائے وہی واپس لے۔ اور محکمہ برقیات کا بھی موقف اس لحاظ سے درست ہے جی کہ جو ٹیکسز وصول کر رہے تھے وہ ان کا کیا طریقہ کار ہوگا، وہ رہنمائی مانگ رہے ہیں انلینڈ ریونیو سے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے نا یہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کابینہ میں لے کر جانا چاہیے، کابینہ اس پر بیٹھ کر فیصلہ کرے، اور پھر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ بٹھا کر جو ہے نا آپ اس پر مشاورت کریں تاکہ کوئی نیا تنازع کھڑا نہ ہو، نیا مسئلہ پیدا نہ ہو، ایک دفعہ پھر احتجاج کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ پہلے آزاد کشمیر میں جو ہے نا اس لانگ مارچ نے ایک عجیب صورتحال پیدا کر دی ہوئی ہے جس کے اثرات جو ہے نا ابھی ختم نہیں ہوئے۔ آزاد کشمیر میں اب بھی جو ہے نا وہ ایک بغاوت کسی کیفیت ہے، سول نافرمانی کسی کیفیت ہے۔ یہ بتائیے ہاشمی صاحب، یہ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق اعظم خان صاحب نے ایک بار پھر ان بلات اور بجلی کے 3 روپے بجلی دینے کے حوالے سے اپنے تفضیلات کا اظہار کر دیا ہے، وہ یہ بات کس پیرائے میں کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم صاحب کا جو موقف ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، وہ بجلی کی قیمت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو جو آئیڈل جنریشن ہے اس پر جو پیداواری لاگت ہے، پیداواری لاگت پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 3 روپے جو ہے یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ دی جا سکے، کیونکہ پیداواری لاگت جو ہے نا 9-10 روپے پر یونٹ بنتی ہے۔ تو یہ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے یہ وقتی طور پر اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا تھا، جس کے مضمرات کو، اس کے اثرات کو سامنے نہیں رکھا گیا تھا۔ اب جو ہے نا یہ جب فاروق قادر صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے 3 روپے یونٹ، تو یہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ آپ کا اگر 3 روپے یونٹ آپ دیتے ہیں تو محکمہ برقیات اپنے ملازمین کی تنخواہیں ہی نہیں ادا کر سکتا، اپنے انتظامی اخراجات ہی پورے نہیں کر سکتا، چونکہ بجلی کے بلات ہمارے ہاں جو روایت ہے بجلی کے بل جمع نہ کروانے کی، بجلی چوری کی اور شارٹ کٹ بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ آج اب جو ہے نا سب سے زیادہ شور وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی بجلی کا بل جمع نہیں کروایا، اور جو بجلی کے بل جمع کرواتے ہیں وہ تو پہلے بھی جمع کرواتے رہے ہیں، بائیکاٹ کے دوران بھی وہ جمع کرواتے رہے ہیں اور ابھی آئندہ بھی وہ جمع کروائیں گے، لیکن جو لوگ بل جمع نہیں کرواتے وہ اس معاملے پر سیاست کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بل اجرا نہیں ہوتے اور یہ انتشار بڑھتا ہے، اس انتشار کو کیوں نہیں ایڈریس کرتی حکومت اور فوری طور پہ اسمبلی کا اجلاس بلا کے یہ معاملہ یکسو کیوں نہیں کیا جاتا؟ آزاد خطہ پہلے ہی انتشار کا شکار ہے اور اس طرف تیزی سے ٹریولنگ جاری ہے، سہیل صاحب آزاد کشمیر کو پرامن رکھنے کے لیے حکومت سجدہ کیوں نہیں ہے؟ سہیل صاحب جو حکومت 1 سال تک یہ ایشو
پیدا کر کے اس کو پروان چڑھاتی رہی. آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ معاملہ حل کرے گی یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے. پہلے دن سے وہ اس پر سیاست کر رہے ہیں. ایک حکومت سے مراد آپ کی پرائم منسٹر یا وہ ٹیم ہے؟ حکومت اکیلا وزیر اعظم نہیں ہوتا, اس میں وزیر بھی شامل ہوتے ہیں. وزیر جمع وزیر اعظم حکومت بنتی ہے دونوں ملا کر. اور حکومت جو ہے نا 1 سال تک اس میں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. بجلی کے بلات کے حوالے سے, ٹیرف کے حوالے سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے نا یہ سڑکوں پر حل ہونے والا نہیں ہے, بیٹھ کر حل ہونا چاہیے تھا. حکومت آج بھی سنجیدہ نہیں ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو چاہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت آزاد کشمیر میں ماحول پیدا ہوا ہے یہ جاری رہے تاکہ ان کا اقتدار باقی رہے. اپنا اقتدار بچانے کے لیے انہوں نے آزاد کشمیر کی سلامتی, آزاد کشمیر کے امن, آزاد کشمیر کی معیشت کو دو پر لگا دیا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے ہاشمی صاحب کہ اس معاملے کو بہت ہی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے حکومت کی جانب سے, عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے, ورنہ ایک اور بڑا عوامی بحران جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب, ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے, ٹورزم ایکٹ 2021 کو انہوں نے معطل کر دیا ہے. اس کا کیا پس منظر ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آزاد کشمیر میں ایک ٹورزم پالیسی نافذ کی گئی تھی. اس ٹورزم پالیسی کے تحت جو ہے نا جتنے بھی یہ ہوٹل ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, گیسٹ ہاؤس ہیں, ان کو رجسٹر کیا جانا تھا. رجسٹریشن کے بعد انہیں ایک لائسنس ملنا تھا. وہ لائسنس جو ہے نا اس کے لیے کچھ اسپیسیفکیشن طے کی گئی تھی کہ کس گیسٹ ہاؤس کی کیا معیار ہے, اور اس معیار کے مطابق جو ہے وہ یہ اختیار دیا گیا تھا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو. ٹورزم کے جو ڈی جی ہیں ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی ریسٹورنٹ کو, ہوٹل کو جا کر وہ چیک کریں, ان کے کمروں کا معیار چیک کریں, ان کے کمروں کا تعین کریں, کوئی شکایت ہے تو اس کا ازالہ کریں. تو لامحدود اختیارات تھے. جی لامحدود تو نہیں تھے, لیکن کوئی نہ کوئی اتھارٹی تو ہونی چاہیے جو ان ہوٹل کو, ریسٹورنٹس کو مانیٹر کرے, ان کی نگرانی کرے. اس وقت جو صورتحال ہے آپ کو دیکھیں کہ آزاد کشمیر پورے میں ٹوریزم کا جو ہے نا وہ دور چل رہا ہے. بڑی تعداد میں سیاح جو ہے نا وہ ہر سال یہ چیز پروموٹ ہوتی ہے. جی ہر سال تعداد بڑھ رہی ہے. ابھی پہلے نیلم کی طرف تھی, ابھی جہلم ویلی کی طرف, لیپا کی طرف بھی ٹوریزم جو ہے نا وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ فروغ پا رہی ہے. اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے, انتظامی مانیٹرنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہوٹل والے ہوں یا ریسٹورنٹس والے ہوں یا باقی دکاندار بھی ہوں, وہ ٹوریزم کو جو ہے نا وہ سیاحوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں جو سیاح اپنی گاڑیوں پر آتے ہیں, جگہ جگہ ان سے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں. کبھی بلدیہ والے لیتے ہیں, کبھی ضلع کونسل والے لیتے ہیں, کبھی کوئی ایک بورڈ لیتا ہے, کبھی دوسرا بورڈ لیتا ہے. پرائیویٹ گاڑیوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں امبور کے مقام پر بھی جو ہے نا وہ ٹھیکیدار جو ہے نا بدماشی کے ساتھ, بالکل یہ شکایت عام بدماشی کے ساتھ کورٹ کے مقام پہ اور کوالا کے مقام پہ, آپ نیلم جائیں تو راستے میں وہاں بھی جو ہے نا وہ بغیر کسی منظوری کے, بغیر کسی نوٹیفکیشن کے یہ ٹیکس کس نے لگائے؟ پرائیویٹ گاڑیوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. پبلک سروس ٹرانسپورٹ پر جو ہے نا وہ ٹیکس موجود ہے, ان کو دینے چاہیے. پرائیویٹ گاڑی, اب جو سیاح جو گروپ آتے ہیں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو ان کو داخل ہوتے وقت بھی جو ہے نا ٹیکس دینے پڑتے ہیں. تو وہ ایک امیج بن جاتا ہے, لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں. جس طرح امبور چنگی پر سیاحوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے, بدماشی کی جاتی ہے, وہ آزاد کشمیر کا جو مجموعی تشخص ہے اس کو بجرو کر رہا ہے. یہاں ہم نے یہ سیاحت کو اگر فروغ دینا ہے تو پہلے آپ نے اپنے آپ کو تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے, اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. لیکن جس طرح یہ بلدیاتی اداروں کے نام پر جو لوٹ مار جاری ہے یہ کسی صورت درست نہیں ہے. یہ جو عدالت نے کل فیصلہ دیا ہے ٹورزم ایکٹ 2021 کے حوالے سے, یہ چونکہ بنیادی طور پر ایک ریٹ کی گئی تھی, ان کی تنظیم ہے ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کی ایکشن کمیٹی بنائی ہے انہوں نے, تو اس کے تحت انہوں نے ریٹ دائر کی تھی جی کہ یہ معطل کیا جائے کیونکہ جو ادارے ہیں, جو ٹورزم کا جو محکمہ ہے اس کی غیر ضروری مداخلت بنیادی حقوق متاثر کرنے کے مترادف ہے. عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد, جناب جسٹس شاہد بار صاحب نے ابتدائی سماعت کے بعد جو ہے نا وہ یہ نوٹیفکیشن جو ہے نا یہ عارضی طور پر معطل کیا ہے اور حکومت سے, متعلقہ محکموں سے اس پر جو ہے نا وہ جواب مانگا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جلد اس کا مکمل فیصلہ ہوگا اور ایک واضح ٹورزم پالیسی جو کسی دائرہ کار کے اندر, ضابطے کے اندر, کسی قانون کے اندر رہ کر وہ نافذ العمل ہو سکے گی. کسی کو بھی کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے, ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے. کسی کو بھی جو ہے نا وہ لوٹ مار کی اجازت نہیں جا سکتی. کنٹرول کرنا جو ہے نا حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے. اور یہ محکمہ سیاحت کے بجائے اگر یہ کام مقامی انتظامیہ کو دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر اس کے اثرات نکلیں گے. اور پھر ساتھ پرائز کنٹرول کی بھی جو ہے وہ اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. سیاحوں کو جو ہے نا وہ لوٹنے کا جو سلسلہ ہے, وہ یہ ہمارے لوگ, یہ دکاندار اور یہ ہوٹل والے, ریسٹورنٹس والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کا دن ہے یہ آخری دن ہے, آخری بار ہے, اور جو گاہک سامنے آیا ہے یہ آخری گاہک ہے.
جو اخراجات پورے مہینے کے وہ ایک ہی بندے سے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے امیج ہیں، متاثر ہو رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو ٹورسٹ یہاں پہ آتا ہے وہ اچھا امیج نہیں لے کے جاتا، ہمارے علاقے کے حوالے سے، ہماری حکومت کے حوالے سے، ہمارے اداروں کے حوالے سے. میں بالخصوص جو ہے اس وقت جو بلدیہ کے میئر ہیں نوجوان اپنا سکندر گیلانی صاحب، ہم ان کو کہیں گے ان کے زیر اہتمام جو چونگیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کریں. ضابطے میں جو چیز آتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ سے آپ بے شک پیسے لیں، لیکن جو ٹورسٹ آ رہا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. آگے بڑھتے ہیں. ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا، دارالحکومت مظفر آباد کے لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ منسیرہ مظفر آباد موٹر وے کا جو ڈیزائن کا ٹینڈر ہے وہ سنا ہے جاری ہو گیا ہے. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے یہ موٹر وے جو مظفر آباد منسیرہ تک بننی ہے، اس کے لیے وفاقی حکومت نے رقم مختص کر رکھی تھی پچھلے بجٹ میں ہی، اور متعلقہ فورم سے یہ منظور ہو چکی ہوئی ہے. یہ بنیادی طور پر یہ سعودی فنڈ سے جو ہے نا یہ مکمل ہونا ہے یہ پیکج جو ہے نا یہ. اور اس کے لیے اس کا جو سروے ہے اس کا ابتدائی سروے شروع ہو چکا ہے، اور ڈیزائن کے لیے جو ہے وہ ٹینڈر جاری ہو چکے ہیں. اور جس تیزی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے نا یہ تکمیل کی طرف جائے گا، اس کام کا آغاز ہو سکے گا جو سڑک بنانے کا. اور یہ سڑک بننے سے فاصلے کم تو ہوئیں گے ہی، سیاحت کو بھی ترقی ملے گی، اور ذات کی مظفر آباد کے شہریوں کو اسلام آباد پنجاب کے پی کے جانے کے لیے جو ہے نا وہ متبادل راستے، آسان راستے جو ہے میسر ہوں گے. یہ بہت بڑی سہولت ہوگی. امیر کامل منصوبہ ہے یہ انتہائی امیر کامل منصوبہ ہے جو سیاحت کی ترقی میں انقلاب برپا کرے گا. ٹھیک، بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین، زندگی کے کبھی ہجر و فراق کے چراہوں میں لٹتی ہے، کبھی سود و ضیاع کے پلڑوں میں تلتی ہے، کبھی ممبروں محرابوں میں سیکھتی ہے، لیکن ایک زندگی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے جو دین اسلام پہ لٹ گئی. ناظرین، ہم محرم احرام کے احترام میں کل جو ہے اس پروگرام کا جو ہے ہم چھٹی کریں گے. نیکسٹ پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.